ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات میں اور دن میں، سرًا وعلانیہ، چھپ کر اور ظاہراً، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ اس سے پہلے والی آیت کریمہ جب نازل ہوئی، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ اشرفیاں تھیں، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے دن کے وقت بہت سارے یہ دینار حضرت اصحاب صفہ کے حوالے کر دیا اور انہیں دے دیا۔ رات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ وثق کھجوریں تھیں، وہ کھجوریں لے آ کر کے انہیں دے دیا، اور بھی بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جنہوں نے کچھ راتوں کو، کچھ دن میں، کچھ چھپ کر کے، کچھ علانیہ انہوں نے صدقہ و خیرات خوب کیا۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4 درہم یا دینار تھے، تو آپ نے 1 درہم رات میں خرچ کیا، 1 دن میں خرچ کیا، خرچ کرنے کا مطلب صدقہ کیا، 1 درہم دن میں، 1 درہم رات میں، اور 1 درہم چھپ کر کے، اور 1 درہم جو ہے علانیہ۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اخلاص اتنا زیادہ تھا کہ انہیں دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نیک اعمال کا تذکرہ اپنی کتاب میں فرما دیتا تھا۔ ہم سوشل میڈیا پہ ڈال کر کے بھی مشہور نہیں ہوتے ہیں، اور وہ کسی سے نہ بتا کر کے بھی مشہور ہو گئے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں یعنی صدقہ و خیرات میں، رات میں، والنہار دن میں، سرًا چھپا کر کے، علانیۃً ظاہر کر کے، یہ سب کا اس میں تذکرہ آ گیا ہے۔ جنہوں نے رات میں دیا ان کا بھی، جنہوں نے دن میں دیا ان کا بھی، جنہوں نے چھپ کر کے دیا ان کا بھی، جنہوں نے علانیتاً دیا ان کا بھی۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ اچھا، اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا باللیل والنہار سرًا وعلانیہ کہ آدمی کو وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، جب موقع ملے نیکی کر لینا چاہیے۔ ہم عام طور پر یہ مزاج دیکھا ہے میں نے کہ رمضان سے پہلے آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، اگرچہ اس کے اوپر فرض ہو جاتی ہے، تو رمضان سے پہلے رمضان ہی میں دے گا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ 1 کا 70 مل جائے گا۔ اچھی خواہش ہے، یہ ایک اچھی اور نیک خواہش ہے، لیکن یہ بھی تو سوچیں زکوٰۃ دینے میں تاخیر کرنے والا گنہگار ہوتا ہے۔ تو
آپ تاخیر کرتے جائیں گے تو گناہ تو اس سے زیادہ ہو جائے گا۔ تو اگر نیک رمضان المبارک میں 1 کا 70 لینا ہی ہے تو نفلی صدقات کریں، نفلی صدقات کریں آپ۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ نیکیوں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جب موقع ملے تب آدمی کو نیکی کر لینا چاہیے، جب موقع ملے تب راہ خدا میں خرچ کر لینا چاہیے۔ دوسری یہ بات پتہ چلی کہ آدمی چاہے رات کے اندھیرے میں دے، چاہے دن کے اجالے میں دے، چھپا کر کے دے یا اعلان کر کے دے، یہ چیز نہیں ہے۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر جو نیت ہو وہ نیت صالح ہونی چاہیے، بس بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کی نیت صحیح ہونی چاہیے، اس کے اندر اخلاص اور للہیت ہونی چاہیے۔ یہ چیز اگر ہے تو وہ چاہے اعلانیہ دے، چاہے دن میں دے یا رات میں دے یا جو ہے چھپا کر کے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اجر کا مستحق ہوگا۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ۔ اور اگر نیت اس کی درست نہیں ہے تو ایسی صورت میں پھر اسے اجر و ثواب کی اسے امید نہیں رکھنی چاہیے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، یعنی آخرت میں۔ اور احادیث طیبہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صدقہ و خیرات سے بلائیں ٹلتی ہیں، بیماریاں دھلتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے، داووا مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو۔ تو صدقہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدقہ سے بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، بیماریاں جو ہے اللہ تبارک و تعالی بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ تو یہ جو دنیا میں ہمیں صدقات کے بدلے میں یا صدقات کی وجہ سے ہمیں جو ملتی ہیں چیزیں، چاہے وہ دولت کی زیادتی ہو یا بلاؤں سے جو ہے حفاظت ہو یا بیماریوں سے شفا ہو، یہ دنیا میں ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں یہ صدقات و خیرات کا اجر نہیں ہے، یہ اس کی برکات ہے۔ اصل اس کا اجر جو ہے وہ آخرت میں ملے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے پاس یعنی آخرت میں ہے۔ تو یہ دنیا میں ہمیں جو ملتی ہے یہ چیزیں، یہ اس کا اصلی اجر نہیں ہے، بلکہ یہ اس طرح کہہ لیا جائے کہ یہ جو ہے صدقات و خیرات کا بھتہ ہے۔ تو یہ اس کا اجر نہیں ہے، بلکہ اللہ یہ اس کی برکات ہیں جو رب کائنات کا فضل ہے، اور جو اس کا اجر ہے وہ تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر تھوڑا سا مال راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرماتا ہے، اس کی پرورش فرماتا ہے اور اس کو بڑا کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ احد پہاڑ کے برابر نیکیاں بن کر کے آئے گا۔ تو ہمیں جو دنیا میں ملتا ہے یہ دنیا میں جو ہے صدقات و خیرات کی جو ہے برکات ہوتی ہے، اصل اس کا جو اجر و ثواب ہوگا وہ آخرت میں اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ اچھا، صدقات و خیرات کا ایک فائدہ تو یہ، اور ایک فائدہ یہ جو دنیا و آخرت میں جو ہے، آخرت میں اجر و ثواب، دنیا میں اس کی برکات۔ ایک اور فائدہ، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کسی بات کا اندیشہ نہ کچھ غم۔ یہ دو چیزوں سے چھٹکارا۔ علماء فرماتے ہیں، مفسرین کی اب تفسیریں اٹھا کر کے دیکھیں گے تو خوف کہتے ہیں آنے والی زندگی میں کسی بات کے جو دھچکا لگا رہتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو، پتہ نہیں کیا ہو، اسے خوف کہا جاتا ہے۔ اور گزشتہ زندگی میں جو چیز فوت ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، اس کی وجہ سے جو دل کے اوپر ایک بوجھ رہتا ہے اسے غم کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، مال چوری ہو گیا، کاروبار میں کچھ گھاٹا ہو گیا، تو آدمی کو ایک حزن، ایک ملال جو ہے اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، تو اسے حزن کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا، کہ نہ پچھلی زندگی میں کسی چیز کے چھوٹ جانے کا انہیں غم ہوگا، نہ آنے والی زندگی میں کسی بات کا خوف ہوگا۔ اور پچھلی زندگی سے مراد
یعنی دنیا، اور آنے والی زندگی سے مراد آخرت، یعنی دنیا میں انہیں کسی بات کا غم نہیں ہوگا، آخرت میں انہیں کسی بات کا خوف نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی جو ہے صدقات و خیرات کی ایک جو ہے برکت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ خفیہ خیرات اور صدقات یہ علانیہ خیرات و صدقات سے افضل اور بہتر ہوتے ہیں۔ صدقات و خیرات سے خوف اور غم دور ہوا کرتے ہیں، یہ جیسا کہ آیت کریمہ سے پتہ چلا ہے۔ سخی دنیا میں بھی بربادی مال کے خوف اور غم سے، اور مرتے وقت بھی آخرت میں بھی ہر قسم کے خوف اور غم سے جو ہے وہ دور رہتا ہے جو سخی ہوتا ہے، اور جو بخیل ہوتا ہے وہ تو پل پل مرتا ہے اور پل پل جو ہے وہ حزن و ملال میں رہتا ہے۔ اور دوسری بات ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ لالچی آدمی زیادہ جو لالچی ہوتا ہے وہ زیادہ مصیبت بھی پالتا ہے۔ جس کے اندر حرص اور ہوس جتنی زیادہ ہوگی وہ مصیبتیں اور ٹینشن اور ذہنی بار اس کے اوپر زیادہ ہوا کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو آپ نے خطبے میں ارشاد فرمایا ہے کہ کچھ ایسی لالچ اور حرص ہوتی ہے جو فقیری ہے، یعنی آدمی اس کی خواہش تو کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ غربت ہے اور فقیری ہے، اور کچھ ایسی نا امیدی ہوتی ہے جو آدمی کے اندر غنا اور بے نیازی پیدا کرتا ہے۔ جیسے آدمی اگر دنیا کے مال سے جو ہے مایوس ہو جائے کہ اب میرے ہاتھ دولت لگنے والی نہیں ہے تو وہ صرف دولت سے بے نیاز ہو جاتا ہے، مایوس ہو گیا نا، دنیا کی دولت اب ملنے والی نہیں ہے، اب چپ چاپ جیسے زندگی گزر رہی ہے گزرنے دو، تو ایک طرح کی بے نیازی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض نا امیدی، کچھ ایسی نا امیدی ہوتی ہے جو آدمی کے اندر غنا اور بے نیازی پیدا کر دیا کرتی ہے۔ تو یہ جو نا امیدی ہوتی ہے یہ اچھی نا امیدی ہوتی ہے، یہ جو دنیا کی دولت سے جو نا امیدی جو آدمی کے اندر جو ہے غنا پیدا کر دے یہ اچھی نا امیدی ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو دین و دنیا کی سعادت مندی عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔